بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مفسدات نماز پڑھیں گے۔ مفسدات نماز کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، یعنی کہ کن چیزوں سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے بات کرنا، خواہ تھوڑی ہو یا بہت زیادہ، چاہے ہم بھول کر بات کریں یا جان بوجھ کر کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔ اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے رنج کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون، یا کوئی عجیب خبر سن کر سبحان اللہ، یا اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا۔ اگر نماز کے اندر ہم یہ کلمات پڑھیں گے ان مقامات پر جو میں نے بتائے ہیں، تو اس سے ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نمبر 5 پہ آتا ہے دکھ یا تکلیف کی وجہ سے آہ یا اف کرنا۔ نمبر 6 پہ آتا ہے اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔ اور نمبر 7 پہ آتا ہے قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ اگر ہم نماز کے اندر قرآن شریف دیکھ کر پڑھیں گے تو تب بھی ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور نمبر 8 پہ آتا ہے پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی جس کی تفصیل بڑی کتابوں میں لکھی گئی ہے، یعنی کہ لحن جلی کرنا۔ اور نمبر 9 پہ آتا ہے عمل کثیر کرنا، یعنی زیادہ کام کرنا، مثلاً ایسا کام کرنا جسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا، یا مثلاً ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا۔ نمبر 10 قصدن یا بھول کر کوئی چیز کھانا یا پینا۔ اگر نماز کے اندر ہم بھول کر یا جان بوجھ کر بھی کوئی چیز کھائیں گے تو تب بھی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پہ آتا ہے قبلے سے سینے کا پھر جانا۔ اگر ہم نماز کے اندر اپنے سینے کو قبلے کی طرف سے کہیں اور موڑ دیں گے تو تب بھی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد نمبر 12 پہ آتا ہے درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف نکل جائے۔ ہمیں کبھی بھی نماز میں رونا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اس طرح روئیں گے کہ ہماری آواز میں حروف نکل گیا تو تب بھی ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 13 پہ آتے ہیں نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا جسے کم از کم خود سن لے۔ اگر نماز میں ہم اس طرح ہنسیں گے جس کی آواز ہمیں سنائی دے گی تو تب بھی ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اس کے بعد آتا ہے 14ویں نمبر پہ اپنے امام سے آگے بڑھ جانا۔ یہ چند مفسدات لکھ دیے ہیں، بڑی کتابوں میں چند اور بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نماز کی سنتوں کی۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور عورتوں کو سینے تک اٹھانا۔ اور اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے مردوں کو ناف کے نیچے اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا۔ اور نمبر 3 پہ آتا ہے ثنا، یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھنا۔ اور نمبر 4 پہ آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اور نمبر 5 پہ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا۔ اور نمبر 6 پہ آتا ہے ایک رکن سے دوسرے رکن کو منتقل ہونے کے وقت اللہ اکبر کہنا۔ اور نمبر 7 پہ آتا ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا اور ربنا لک الحمد کہنا۔ اور نمبر 8 پہ آتا ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ کہنا۔ اور نمبر 9 پہ آتا ہے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم 3 مرتبہ کہنا۔ اور نمبر 10 پہ آتا ہے دونوں سجدوں کے درمیان اور اتحیات کے لیے مردوں کو بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور سیدھا پاؤں کھڑا کرنا، اور عورتوں کو دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر کولوں پر بیٹھنا۔ اس کے بعد نمبر 11 پہ آتا ہے کہ درود شریف پڑھنا۔ نماز کے اندر درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ اور نمبر 12 میں آتا ہے درود کے بعد دعا پڑھنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور نمبر 13 پہ آتا ہے سلام کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنا۔ نماز کے اندر جو دائیں بائیں منہ پھیرا جاتا ہے یہ سنت ہے۔ اگر ہم نہیں پھیریں گے تو تب بھی ہماری نماز ہو تو جائے گی، لیکن ہمیں سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد نمبر 14 پہ آتا ہے سلام میں فرشتوں، مقتدیوں اور نیک جنات جو حاضر ہوں ان کی نیت کرنا، اور اگر مقتدی ہوں تو امام کے پیچھے ہونے کی صورت میں دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کرے، اور اگر امام کے دائیں بائیں ہو تو جس طرف امام ہو
اس سلام میں اس کی نیت کر لیوے۔ دوستو آج کی ویڈیو ہماری اتنی ہی تھی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔